اللہ رب العزت نے برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ یہ دعا پڑھتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما دے رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک زندگی نصیب فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں راجح قول کے مطابق اللہ رب العزت نے معراج کی طرف معراج کا شرف بخشا، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاسراء میں یا سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ آج کے جمعے میں معراج کیا ہے اور اسراء کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیسے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا دیدار کروایا یا صرف بات گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب میں جن انبیاء سے آپ نے ملاقات کی ان کا تذکرہ، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معراج کروایا، اس میں اللہ نے جو آپ کو تحفہ عطا فرمایا اس کا تذکرہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دو الفاظ استعمال فرمائے: سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا۔ جو سفر رات کو کیا جائے اس کو اسرا کہتے ہیں، یا اسرا کہتے ہیں، اسرا۔ اور جو زمینی سفر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر فرمایا، اور جو آسمانی سفر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر براق کے وہ سفر طے فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں ملی۔ یہ سارا رنج جمع ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ساری تکلیفیں برداشت کی تو اللہ نے اس امتحان کے بعد اپنے نبی کو ایک نعمت سے نوازنا تھا، اور وہ تھا اللہ کا دیدار۔ اللہ کا دیدار ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسا شرف ہے جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، لیکن اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں علماء نے ایک جملہ کا اضافہ کیا ہے، بڑا خوبصورت جملہ، کہ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ میں تجھے دکھائی نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کس کس کو یہ دیدار کرواتا ہے؟ یہ اللہ جس کو چاہے کیا کرے؟ منتخب۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر سے
جبریل علیہ السلام نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آرام فرمانے لگے۔ جبریل وہاں پر آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا، جبریل مجھے لے کے گئے اور سب سے پہلے میرا سینہ چاک کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنی تجلی فرما دی۔ پھر ایک سواری لائی گئی، براق۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ عام طور پہ ہماری جو یہ بجلی ہے اس کی رفتار 1,86,000 سیکنڈ فی گھنٹہ کلومیٹر کی رفتار سے ہے، 1,86,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ اور جو بجلی آسمانی ہے یہ 2,70,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور جو رفتار خلا میں ہے وہ 2,99,00,000 سے زیادہ جو ہے اس کا رفتار ہے خلا میں جو ہے۔ اللہ نے اس براق کو جو برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، اس کی جمع جب آتی ہے تو اس کو براق کہا جاتا ہے۔ اس براق کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں میری نگاہ جاتی وہاں براق پہنچ گیا ہوتا۔ یعنی یہ رفتار کی وہ انتہا ہے کہ اس کے بعد کوئی انتہا نہیں ہے، کہ ایک شب میں اللہ اپنے نبی کو جنت اور جہنم کی سیر کرا کر، اپنی ملاقات کرا کر، گفتگو کرا کر، اور اس کے بعد صرف یہ نہیں ہے بلکہ ملاقات بھی ہوئی ہے، اللہ نے تحفہ بھی نماز کا دیا، اور اس نماز کو دوبارہ جو 50 نماز تھی بار بار تبدیل کروانا، کم کروانا، بار بار اللہ کا دیدار کر کے جانا واپس اور واپس آنا، یہ کوئی تصور میں نہ آنے والی کہانی ہے۔ حضور علیہ السلام جب زمین پر تشریف لے کے جا رہے تھے تو یہ براق کے ذریعے سے تھا، اور آپ کو جہنم کی جتنی بھی چیزیں دکھائی گئی ہے یہ زمین پہ دکھائی گئی ہے، یہ بات یاد ہے، یہ آسمانوں میں نہیں ہوئی۔ معراج وہاں الگ ایک سما تھا جو آپ اس زمین پر، کیونکہ جہنم کہاں پر ہے؟ زمین کے نیچے۔ اللہ نے زمین پر اپنے نبی علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں دکھائی۔ کیا دکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو وہ اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں، ان کے لمبے لمبے جو ہے ناخن ہیں، اس ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ ہماری تو محفل تب تک نہیں سکتی ہے جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ بیٹھے ہوں گے خواہ مخواہ لگے ہوں گے، حکمران فلانے نے یہ کہ عمران خان نے یہ کہ نواز شریف نے، اور فائدہ اس کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواکم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، تمہارے اس بیٹھنے میں کوئی بہتری نہیں ہے ہاں جب تک کسی مجلس میں 3 کام نہ ہو۔ الا من امر بصدقۃ، اچھائی صدقے کا حکم دینا، او معروف، اچھائی کا حکم کرنا، او اصلاح بین الناس، یا آپس میں کسی لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مجلس ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ بیکار ہو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ ان کے پیٹ بڑے کنویں کی طرح ہے، بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں، سانپ اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور پھر نکل رہے ہیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ سود کی فضا اتنی گرم ہے کہ ہمارے ملک کا جو بیڑا غرق ہوا یہ سود کی وجہ سے ہوا۔ اس فضا سے نکلنے کے لیے چند حکمران جمع ہو گئے تھے، جس میں قذافی بھی ہے، بھٹو بھی تھا، اور ان نے سوچا کہ ہم اسلامک ورلڈ بینک بنائیں گے، لیکن ایک ایک کر کے ان کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ بھٹو کو مارنا پانسی پہ اور قذافی کو مارنا، یہ قذافی آپ اندازہ لگائیں لیبیا میں قذافی کے زمانے میں ایسی حکومت کہ وہ مزے کرتے تھے۔ آپ ذرا مراعات کو سرچ کریں کہ قذافی کے دور میں کیا مراعات تھے اور آج ان کی حالت کیا ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی، لوگوں کو امریکہ نے ان کے خلاف ہو سود میں بہت سارے ہم نے ایسے طریقے نکالے ہوئے سود کے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ستر ان کے کھلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے شرمگاہوں کو توڑا، ہلکی سی کسی چیز سے چھپایا ہوا ہے، اور بکریوں کی طرح وہ چر رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، کانٹے کھا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، قیامت کی علامتوں میں سے یہ کہ زکوٰۃ کو لوگ نقصان کی وجہ سمجھیں گے کہ زکوٰۃ میں نقصان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس خالص اور صحیح گوشت بھی موجود ہے اور دوسری طرف سڑا ہوا گوشت موجود ہے، بدبودار، وہ گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال بیویاں چھوڑ کر حرام کی طرف جایا کرتے۔ حرام کی طرف جانا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں نعوذ باللہ منہ کالا ہو جائے ہمارا، نہ، حرام کی طرف دیکھنا بھی زنا ہے، حرام کا سوچنا بھی زنا ہے۔ کیا میں وہ بات نہ بتاؤں جو ثابت ہے اور فقہاء نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس کا بتانا ضروری ہے کہ جو شخص ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے گھر والیوں سے مل کر پھر بھی زنا کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنا ذہن، اپنا مائنڈ پہلے کسی ویڈیو سے بناتے ہیں، اس کے بعد جا کر ملاقات کرتے ہیں۔ سمجھ گیا ہوں؟ یہ اپنے تصور میں کسی کو لا کر حلال رہے ہیں، لیکن تصور میں حرام ہے، یہ زنا کرتے ہیں۔ زنا کا اتنا مختصر مفہوم نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے آگے تشریف لے کر گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سے جن کے سر پر بڑے بڑے پتھر مارے جا رہے ہیں، ان پر پتھر لائے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے، نماز کو بوجھ سمجھتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسجد اقصی تشریف لے کر گئے۔ مسجد اقصی میں پہلے سے تمام انبیاء موجود تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں تھے کہ آپ آ کر نماز پڑھائیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نمازیوں کا
امام سے پہلے بیٹھنا ضروری ہے امام کے انتظار میں. امام 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو پھر توبہ استغفار ہے. نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں سے وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قبہ موجود ہے گنبد ٹائپ, جہاں سے نبی علیہ السلام نے معراج کا سفر کا آغاز کیا. اب براق چلا گیا, اب معراج شروع ہو گیا. معراج کا مطلب سیڑھی. اب جبریل کے ساتھ یہ سفر شروع ہو گیا. پہلے آسمان پر گئے, آپ نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی. آدم علیہ السلام نے دیکھا, کہا مرحبا مرحبا یا محمد یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول محمد, ویلکم ویلکم, تشریف لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. انہوں نے کہا مرحبا مرحبا, بھائی محمد تشریف لائے ہیں, آپ کا استقبال کر رہے ہیں. تیسرے آسمان پر آپ نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی. چوتھے آسمان پر, اور یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ رہے ہوں گے, یوسف حضور علیہ السلام کے حسن کو دیکھ رہے ہوں گے. چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی. پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحییٰ علیہ السلام کے بعد, یوسف علیہ السلام کے بعد آپ نے ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان میں ملاقات کی. پانچویں آسمان پر آپ نے ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی. چھٹے آسمان پر آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. ساتویں آسمان پر جب سارے نبی پہلے سے, بلکہ یہاں تک کہ دروازے پر فرشتے پہلے سے کھڑے ہوتے تھے کہ کون آ رہے ہیں, لیکن جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے آپ نے کٹکھٹایا. جبریل نے, کون ہے؟ میں جبریل ہوں. کون ہے آپ کے ساتھ؟ محمد ہے. کیسے آئے ہیں؟ اللہ نے بلایا ہے. دروازہ کھولا گیا تو آپ نے دیکھا جو خانہ کعبے کے اوپر بیت المعمور اور ایک خانہ کعبہ بنا ہوا ہے جس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں, اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک لگایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں مرحبا میرے بیٹے, مرحبا مرحبا, آ جائیں. یہاں سے آگے پھر آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں, سدرۃ المنتہا تک پہنچے. جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول, یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے میں نہیں پہنچ سکتا, میں نہیں چل سکتا. کیوں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ رب العزت اعمال کو فرشتوں کے ذریعے سے پہنچاتا ہے. یہاں اگر اعمال سٹے کرتے ہیں پھر اللہ کی طرف جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں وہ اعمال کیسے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں معلق ہو جاتی ہے. وہ معلق وہی جگہ ہے جہاں پر سرچ کیا جاتا ہے اعمال کیسے ہیں, اور جیسے ہی مجھ پر درود پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو اللہ کی طرف پہنچانے کے لیے وہ درود شریف کافی ہو جاتا ہے. اندازہ سدرۃ المنتہا فکان قاب قوسین او ادنا. یہاں سے آ کر جبریل علیہ السلام نے کہا اب آگے میں نہیں جا سکتا, اب اللہ اور اس کے نبی کا سفر. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا, فرشتوں نے کہا اے محمد یہاں انتظار کرو, اللہ تجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, مجھے والنجم کی قسم. تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ نجم سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے. نجم سے مراد حضور کی ذات ہے. والنجم کی وہ ذات جو اوپر کی طرف جانے کی, چونکہ ستارہ, نجم ستارے کو کہتے ہیں. آپ نورانیت کے ساتھ اللہ کے ہاں جو ہے وہ تشریف لے کر گئے, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. ایک روایت میں آتا ہے صحابی نے عرض کیا
یا رسول اللہ بی ابی و انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ، مجھے بتائیں سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا، تمام چیزوں سے پہلے؟ آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک، اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے آپ کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر فرمایا من نوری، اپنے نور سے، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء اللہ، یہ نور اللہ کی مرضی سے جہاں چاہتا چلا جاتا، ولم يكن في ذلك الوقت اللوح ولا قلم ولا جنہ ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس، یہ وقت تھا کہ نہ اس وقت نہ لوح تھا، نہ لوح، نہ قلم، نہ عرش، کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ سورج، ستارے، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھی، ان تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا۔ پھر کہا فلما اراد اللہ تعالی ان يخلق الخلق، جب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا کہ مخلوق کو پیدا کرے، قسم ذلك النور اربع اجزاء، اللہ نے اس نور کے چار جز بنائے، فخلق من الجزء الاول القلم، پہلے جز سے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا فرمایا، سنیں، فخلق من الجزء الاول القلم، پہلے جز سے اللہ نے، نور کے پہلے حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، ومن الثانی اللوح، دوسرے سے اللہ نے لوح کو پیدا فرمایا، ومن الثالث العرش، تیسرے سے اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا، پھر چوتھے کو اللہ نے پھر چار جزوں پر تقسیم کر دیا، فخلق من الاول حملۃ العرش، اللہ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتے پیدا فرما دیے، ومن الثانی، اور دوسرے سے حصے سے اللہ نے کرسی پیدا فرما دی، والثالث، اور تیسرے حصے سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے چار قسمیں کیے، آخری کے جو چوتھا تھا اس کے چار قسمیں کیے، فخلق من الاول السماوات، پہلے اللہ کے نبی کے چوتھے نور کے چوتھے حصے کے پہلے حصے سے اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے دوسرے حصے سے زمینوں کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے تیسرے حصے سے جنت اور جہنم کو پیدا فرما دیا۔ جب یہ ساری تخلیقات ہوئی، پھر اللہ سے ملاقات تک پہنچ گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے عرض کیا التحیۃ للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، یہ ساری کے ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب یہ کہا تو فوراً نبی علیہ السلام نے پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ نے اپنے نبی نے اپنے اللہ کے سامنے بھی اپنی امت کو نہیں بولا، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر اللہ نے جب یہ سارا تکلم کیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کا کلام کیسا تھا، اللہ بولتے کیسے ہیں، اللہ کا کلام کیسا ہے، نمبر ایک سوال۔ نمبر دو اللہ کو دیکھا کیسے؟ تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ بعض تفسیر میں نقل کیا اور حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ رب العزت جب تکلم فرماتے تو ایسا لگتا ہے جس طرح کسی زنجیر کو کھینچا جا رہا ہو، کسی جو ہے پتھر پر، ایسی آواز سے آتی تھی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ ہمارے علم میں نہیں، یہ کیسا کلام تھا؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیسا کلام ہے جو ہمیں پتہ نہیں اور گفتگو کر رہے ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں چونٹی نے کیا کہا؟ اے چونٹیوں اپنے بیلوں میں چھپ جاؤ۔ بتاؤ وہ کیسا کلام تھا کہ کون سمجھ گئے؟ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے۔ نمبر دو، ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کیسا کلام کیا کہ وہ سمجھ گئے؟ نمبر تین، داؤد علیہ السلام کے ساتھ پتھر اور پرندے جو تسبیح کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھ میں آ جاتا تھا؟
نمبر 4، نبی علیہ السلام والسلام خطبہ دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا. آپ جس شاخ کے ساتھ، کھجور کے تھنے کے ساتھ ٹھیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہاں وہ جگہ چینج کر دی، آپ ممبر پر بیٹھنے لگے. روایتوں میں آتا ہے کہ اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف لے کر گئے اور آپ نے وہ تھنا اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا. تو صحابہ نے بعد میں پوچھا لیکن رسول یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا جب میں وہاں بیٹھا تو یہ تھنا رونے لگا کہ حضور علیہ السلام مجھے چھوڑ کر وہاں چلے گئے، تو میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور میں نے اس سے کہا کہ کیا تو اس پر خوش نہیں ہے کہ اللہ تجھے جنت کا درخت بنا دے؟ نے کہا میں خوش ہوں. تب حضور علیہ السلام نے پھر اس کو وہاں محراب کے ممبر کے نیچے دفن فرما دیا. اب اس کلام کو حضور علیہ السلام کیسے سمجھ گئے؟ وہ کلام کیسے سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور صحابی کے گود میں آپ کا سر ہے اور اتنے میں ایک درخت چیرتا ہوا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا. صحابی اٹھے، حضور علیہ السلام جب اٹھے تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میں نے اس درخت کو دیکھا، وہ چیرتا ہوا آپ پر آیا اور واپس چلا گیا. آپ نے فرمایا وہ مجھ پر درود پڑھنے کے لیے آیا تھا. یہ کیسا کلام، یہ کیسا کلام ہے کہ صاحب حضور علیہ السلام کی بات درست سمجھ جاتے ہیں. حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے تقاضے کے لیے، پیشاب کے لیے تشریف لے کر گئے. آپ نے دیکھا آس پاس کوئی جگہ نہیں جہاں آپ چھپ کر پیشاب کر دیں، حالانکہ آپ جب پیشاب کرتے تھے تو وہاں سے بدبو نہیں آتی تھی، خوشبو ہوتی تھی اور وہ نظر بھی نہیں، زمین اس کو سمیٹ لیتی تھی. آپ نے ایک ایک درخت کو اشارہ کیا، جس درخت کو اشارہ کرتے وہ زمین کو چیرتا ہوا آتا، حضور کے پاس کھڑا ہو جاتا. تمام اس طرح درخت آئے، آپ فارغ ہو گئے، آپ نے دوبارہ درختوں کو اشارہ کر اپنی جگہ چلے گئے. بتائیں یہ کلام ان کو کیسے سمجھ میں آیا؟ تو اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ جس طرح یہ کلام سلیمان علیہ السلام کو سمجھ میں آیا ہے، یہ کلام موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آیا ہے، یہ کلام درختوں کو سمجھ میں آیا ہے، یہ کلام چونٹی کو سمجھ میں آیا ہے، یہ کلام ہدہد کو سمجھ میں آیا ہے، تو ایسے ہی حضور علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گیا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگے اے اللہ، آپ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے نبی، سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے نبی کیا اس پہ خوش آپ نہیں ہیں کہ جب بھی میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جائے گا. یہ وہ تحفہ. اے اللہ میں جا رہا ہوں، یہ تو میرے لیے، میری امت کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا 50 نمازیں لے کر جاؤ. آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس چلے جائیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کی امت اس کو نہیں کر سکے. 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، 10 سے 5 جب رہ گئی، بار بار جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اللہ سے ملاقات بھی ہو رہی ہے. سوال یہ کہ پہلے ہی اس میں ساری کم کیوں نہیں کرتی تاکہ بار بار اللہ سے ملاقات کرے، بار بار اللہ سے ملاقات کرے. اب جب یہ 5 رہ گئی، اب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں دوبارہ یہ کم کرواتا لیکن مجھے شرم آ گئی، اور ہمیں شرم نہیں آتی. مجھے شرم حیا آئی اللہ سے کہ اللہ نے دیے. اللہ نے فرمایا جا اے نبی لے کر جاؤ یہ 5 نمازیں، میں یہ تحفہ میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کی امت اگر یہ 5 نمازیں پڑھے گی میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں. پھر اللہ نے اتنا بھی نہیں کیا، مسجد میں وہ نماز پڑھیں گے 27 گنا، 25 گنا، حرم میں پڑھیں گے بیت اللہ میں تو وہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب. اور پھر آپ نے فرمایا جو میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبی میں 1 نماز پڑھے گا اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے. یہ تحفہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا. اور ایک اور تحفہ دیا، وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. یہ بہترین آیت ہے، اس کی تلاوت کیا کریں. اور ایک اور تحفہ کہتے ہیں جب بھی میں فرشتوں کے کسی مجلس سے گزرتا تو فرشتے کے مجھے روکتے اور کہتے آپ جانتے ہیں حجامہ کرنا، حجامہ جانتے ہیں؟ تو میں کہتا کیا؟ آپ اپنی امت کو ضرور حجامے کا کہا کرے، اللہ نے اس میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. حجامہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملا. اور جب آپ واپس تشریف لائیں تو آپ اندازہ لگائیں جو پانی رکھا گیا اس کے اندر وہی گرمائش موجود تھی. آپ واپس تشریف لائیں
ٹائم رک گیا تھا. اس کو ٹائم ٹریول کہتے ہیں, جو آج انگریز ثابت کر رہے ہیں, اور اللہ نے اپنے نبی کو پہلے یہ سب چیزیں کروا دی. ٹائم رک گیا تھا اللہ کے نبی. یہ ٹائم رکنے کا ثابت ہے, ٹائم کے آگے ہونا بھی ثابت ہے. حضرت بلال آتے ہیں, اے اللہ کے رسول سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے, آپ بس کر دیں. دوسری دفعہ آتے ہیں, اے اللہ کے رسول سحری کا وقت ختم ہو گیا, بس کر دے. تیسری دفعہ آتے ہیں, اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا, بس کر دے. آپ مسکرانے لگے, آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر بلال نہ کھاتے سحری کا وقت پھر بھی باقی تھا. اللہ نے بلال کی وجہ سے فجر کا وقت پہلے طلوع فرما دیا. وقت پہلے بھی ہو سکتا ہے. کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ اس چیز کو کر رہا ہے. یہ سب چیزیں کر کے جب خبر پہنچائی کس کے پاس؟ کافروں, مکہ قریش والوں کے پاس. قریش والوں کا ان کو دیکھو, ایک رات میں یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اللہ کو دیکھنا کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے. تفاسیر میں آتے ہیں اللہ کو دیکھا لیکن نورانی پردے تھے, نورانی پردوں کے بیچ نور, میں نے وہ دیکھا اس نور کو. اب وہ کیسے دیکھا, کیا کیفیت تھی, وہ ہمیں معلوم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, سارے لوگ چلے گئے کس کے پاس؟ ابو بکر صدیق کے پاس. یاد رکھیں جب بھی اس قسم کا مسئلہ ہو تو دوست کے خلاف کرو, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. دوست کو دوست کے خلاف کرو, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کو. تو دوست کے پاس آئے, ابو بکر صدیق سے کہنے لگے, ابو بکر بتائیں. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک رات میں یوں گیا, پھر معراج اور اس طرح اللہ کو دیکھا, اور مسجد اقصی میں گیا اور تمام انبیاء سے ملا ہوں, اور واپس آ بھی گیا ہوں, کیا جنت اور جہنم کی سیر بھی کر گیا ہوں, کیا اس طرح ممکن ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح, دیکھا کس نے ہے, یہ دیکھا کس نے ہے؟ تو سب نے کہا کہ یہ آپ کے جو دوست نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا. آپ نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. جب یہ ادا حضور علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا آج کے بعد ابو بکر کا نام تو ابو بکر نہیں بلکہ صدیق اکبر ہے. یہ لقب اللہ کے نبی نے عطا فرمایا. میرے بھائی دوستو بزرگوں, اس معراج میں صرف یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ معراج ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب تم حالات سنیں, معراج کا مطلب کیا ہے؟ جب تم حالات سے تنگ آ جاؤ اور سارے راستے تمہارے لیے بند ہو جائے تو پھر ایک راستہ کھلتا ہے اور وہ اللہ ہے. امید کا راستہ کون ہے؟ اللہ ہے. نمبر 2, جب سارے حالات سے تنگ آ جاؤ تو اللہ سے نا امید مت ہو, اللہ پھر آپ کو اپنے قریب بلائے گا. نمبر 3, اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو رات کو اٹھنا پڑے گا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, رات کے وقت اٹھنا پڑے گا. نمبر 4, یہ پیغام دیا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے, اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ کیا ہے؟ رات کے نوافل ہے, اللہ اس سے راضی ہوگا. والذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ مقام اللہ دے گا. اسی طرح نمبر 5, اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے, صرف معراج کو یہ نہیں دیکھنا بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے وہاں جہنمیوں کے کن کن چیزوں کو دیکھا, کون سی وہ غلط عادتیں ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی. یہ سارے تحفے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے معراج میں لے کے آئے. سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو تحفہ دیا ہے وہ تحفہ ہمارے پاس کتنی کیفیت میں موجود ہے؟ وہ نماز. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے وہ کلام ہمارے پاس کتاب کی شکل میں موجود ہے. ہم کتنا اس پر عمل کرتے ہیں, کتنا پڑھتے ہیں اس کو؟ یہ ہمارے سامنے موجود. ہمارے پاس قرآن موجود, لیکن وہ صرف کس لیے کہ دلہن کو رخصت کرتے ہیں تو اس کے سر پہ رکھتے ہیں, اس کے لیے قرآن موجود ہے. ہمارے پاس قرآن موجود ہے لیکن وہ دم درود تعویذ کے لیے وہ ہے. تو میرے بھائی دوست بزرگوں, معراج صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم پٹاخے پھوڑیں, معراج اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم قمقمے لگائیں, بلبے لگائیں, معراج اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم حلوے تقسیم کریں, معراج اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم کنڈے تقسیم کریں, معراج اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم شور شرابہ کریں, معراج اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم بازاروں کو سجائیں. معراج اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے نبی کے نور سے بھر دیں, بس اس چیز کا نام ہے. اور جب یہ نور بھر گیا تو پھر آپ کو اللہ بھی نظر آئے گا. یہ نور بھر گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ نور بن گیا تو پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. یہ نور اصل نور ہے جس کی تلاش ہے.
یہ صرف اس چیز کے لیے نہیں جو آج کل ہم نے بنایا ہوا ہے، اب لوگ قمقمے لگانا شروع کریں کہ شب معراج ہے، شب معراج ہے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی بدعات سے ہماری